محسن راؤ کو گاؤں کی زندگی سے عشق تھا، شکار کا اسے جنون کی حد تک شوق تھا۔ اس کا نشانہ بہت اچھا تھا۔ اس کے پاس اٹلی کی بنی ہوئی ایک 2 نالی بندوق تھی، جس کا لائسنس تو تمہارے والد کے نام تھا، لیکن زیادہ تر استعمال محسن راؤ کرتا تھا۔ محسن راؤ ایک مرتبہ سہارنپور آیا تو راؤ احمد علی نے اس کے لیے جال بن رکھا تھا۔ محسن راؤ اس کے لیے خطرہ بنتا جا رہا تھا۔ بیچارے باپ نے تو اپنے بھائی سے کبھی حساب نہیں مانگا تھا، لیکن بیٹا حساب مانگنے لگا تھا۔ اقبال راؤ نے محسن راؤ سے کہا کہ جنگل میں کچھ ہرن دیکھے گئے ہیں، تو یہ سن کر محسن راؤ دیوانہ ہو گیا۔ اس نے اب تک صرف تیتر کا شکار کیا تھا، بڑے جانوروں کا شکار نہیں کیا تھا۔ اس نے فوراً ہی شکار کا پروگرام بنا لیا اور اپنے محافظوں کے بغیر ہی جلدی میں شکار پر نکل گیا۔ اقبال راؤ اپنے باپ کے ساتھ اس سازش میں شریک تھا۔ وہ محسن راؤ کو انہی راستوں پر لے گیا جہاں راؤ احمد علی کے آدمی ڈاکو کے بھیس میں چھپے ہوئے تھے۔ جیسے ہی دونوں ان کی پہنچ میں آئے، ڈاکو گھوڑے دوڑاتے ہوئے نکل آئے اور ایک ڈاکو نے اسے اٹھا کر گھوڑے پر لاد دیا اور خود بھی سوار ہو گیا۔ پھر وہ چاروں ڈاکو محسن راؤ کو لے اڑے۔ اس طرح یہ اغوا کا کھیل مکمل ہوا۔ بعد میں یہی خبر لے کر آفتاب راؤ لاہور پہنچا، جسے سن کر تمہارے والد دیوانے ہو گئے تھے۔ ڈاکو نے محسن راؤ کو گھوڑے سے اتارا اور ایک درخت کے تنے سے باندھ دیا۔ محسن راؤ کی سٹی گم تھی۔ وہ معاملے کی سنگینی کا احساس کر رہا تھا اور اب پچھتا رہا تھا کہ اس نے اپنے باپ کے کہے پر عمل نہ کر کے کتنی غلطی کی۔ راؤ شمشاد علی نے ہمیشہ اسے ہدایت کی تھی کہ بغیر محافظوں کے کہیں نہ جانا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ لوگ اسے شوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تم کون لوگ ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ ہم تمہاری موت ہیں اور تمہیں یہاں قتل کرنے کے لیے لائے ہیں، ان میں سے ایک نے ہنس کے کہا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں تم لوگ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ دیکھو، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم میری جان بخش دو؟ اس کے عوض جتنی رقم تم کہو گے میں اپنے بابا سے دلوا دوں گا۔ رقم تو ہم لے چکے ہیں، اور یہ رقم ہم نے تمہاری جان لینے کے لیے لی ہے، اور ہم اپنے کیے ہوئے سودے سے کبھی نہیں پھرتے۔ اب یہ تمہاری قسمت کے جان لینے کا سودا پہلے ہو چکا ہے۔ ابھی وہ چاروں اس مسئلے پر بات ہی کر رہے تھے کہ محسن راؤ زور سے بولا، بات سنو، اگر تم مجھے قتل کرنا ہی چاہتے ہو، کیا تم مرنے والے سے اس کی آخری خواہش نہیں پوچھو گے؟ ہاں، کیوں نہیں پوچھیں گے؟ بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں جس نے تمہیں اس کام پر لگایا ہے۔ محسن راؤ نے پوچھا۔ ٹھیک ہے، میں بتائے دیتا ہوں، اس کا نام راؤ احمد علی ہے، میرا چچا۔ محسن راؤ کو جواب دے کر وہ آدمی اپنے ساتھیوں کے پاس آ گیا۔ کیا پوچھتا تھا؟ ایک نے سوال کیا۔ قاتل کا نام پوچھ رہا تھا۔ وہ دونوں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب پھانسی کی تیاری کرو، پہلی گولی کون چلائے گا؟ میں چلاؤں گا۔ یار، اس لڑکے پر مجھ سے گولی نہیں چلائی جائے گی، چوتھے آدمی نے جواب دیا۔ ارے ہٹو بزدلوں! پہلے نے تیسرے اور چوتھے شخص کو اپنے سامنے سے ہٹایا اور اپنے کندھے سے بندوق اتاری اور نالی کھول کر کارتوس چیک کیا۔ ابھی وہ نشانہ لے کر گولی چلانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک کسی نے چیخ کر کہا، گولی مت چلانا۔ چاروں نے ایک ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا اور دیکھتے ہی رہ گئے۔ آنے والا بڑا عجیب سا شخص تھا۔ وہ ایک درخت کی اوٹ سے اچانک ہی باہر آ گیا تھا۔ وہ ایک موٹا تازہ آدمی تھا جس کا اوپر کا دھڑ ننگا تھا۔ نیچے اس نے ایک دھوتی سی باندھ رکھی تھی اور اس کے جسم پر بے پناہ بال تھے۔ گلے میں الو کا پنجہ تعویذ کی طرح لٹکا ہوا تھا۔ بڑی بڑی خوفناک مونچھیں، گنجا سر اور چمکتا ہوا جیسے سر پر تیل لگا رکھا ہو۔ کندھے پر ایک سرخ منہ والا بندر بیٹھا ہوا تھا۔ بندر نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر رکھے ہوئے تھے، ہاتھ میں ایک مضبوط لاٹھی۔ یہ دیکھ کر اسے اندازہ لگانا کون سا مشکل تھا کہ وہ کون ہے۔ یار، یہ بنمانس کہاں سے آ گیا ہے؟ بلا وجہ اپنے سر خون لینے کا کیا فائدہ؟ دیکھو تو یہ کون ہے؟ کیوں مار ہو اس چورے کو؟ اس کی آواز اس کی شخصیت کی طرح بھاری تھی۔ تم کون ہو؟ اس جنگل میں کیا کر رہے ہو؟ ہم اپنے جناور کے سنگ جنگل پھرن آئے ہیں۔
سب ہمارے کو راج مداری کہوے ہیں۔ اس نے اپنے بارے میں معلومات دی۔ اچھا مداری ہو، چلو پھر ادھر جو تماشا ہو رہا ہے وہ بھی دیکھ لو، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ لو یہ بھی کوئی کھیل کھلواڑ ہے؟ بندوق چلا کر مانس کی جان لے لی، کہو تو ہم دکھائیں تماشا؟ تم کیا تماشا دکھاؤ گے؟ کیا تم اس لڑکے کو بغیر ہاتھ لگائے ختم کر سکتے ہو؟ ہاں کر سکے ہیں، ہاتھ لگائے بنا یہ چھورا ٹوٹے ٹوٹے ہو سکتا ہے۔ راج مداری نے اس مذاق کو سنجیدگی سے لیا۔ ٹوٹے ٹوٹے ہاتھ لگائے بغیر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ چاروں پریشان ہوئے۔ تو پھر دکھاویں تماشا، شروع کریں کھیل۔ راج مداری نے بندر کا ہاتھ پکڑ کر اسے زمین پر اتارا۔ بندر خاموشی سے ایک جگہ بیٹھ گیا۔ راج مداری نے اپنی لاٹھی سے ایک بڑا سا دائرہ کھینچا اور ان چاروں سے کہا کہ اس چکر کے اندر پیر مت رکھنا۔ راج مداری ایک بڑے دائرے کے ایک طرف بیٹھ گیا۔ آلتی پالتی مار کر اس نے سادھوؤں کی طرح آسن جمایا اور اپنی سرخ آنکھوں سے ان چاروں کو دیکھا۔ اپنی لاٹھی کو زمین پر پھینک دیا۔ وہ لاٹھی زمین پر گرتے ہی لہرا گئی اور ایک موٹی سی رسی بن گئی جو دھیرے دھیرے اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ پھر راج مداری نے کہا، چھورے کو بلاؤ۔ محسن راؤ کو کھول کر وہ لے آئے۔ وہ پورے آرام سے کچھ پڑھتا رہا۔ دائرے کے قریب جب محسن راؤ اور وہ آدمی آ گئے تو اس راج مداری نے محسن راؤ کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ راج مداری نے محسن کو قریب بلا کر کچھ سمجھایا اور واپس جانے کو کہا اور پوچھا، چھورے کیا نام ہے تیرا؟ محسن راؤ۔ اس رسی پر چڑھ سکے ہے تو؟ ہاں کیوں نہیں، بہت آسانی سے، تو پھر چڑھ جا۔ راج مداری، ایک بات یاد رکھنا، کوئی چالاکی دکھائی تو اپنی جان سے جاؤ گے۔ ڈاکوؤں میں سے ایک شخص نے اس کو تنبیہ کی۔ راج مداری نے محسن راؤ سے کہا، چل چھورا رسی پکڑ اور اوپر چل۔ محسن راؤ نے اپنے جوتے اتارے اور رسی پکڑ کر اوپر چلنے لگا۔ چل اور اوپر اور اوپر، راج مداری اسے ہدایت دیتا رہا۔ محسن راؤ رسی پکڑ کر تیزی سے اوپر چڑھتا گیا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ محسن راؤ اوپر پہنچ گیا؟ ہاں پہنچ گیا۔ اوپر سے آواز آئی لیکن دکھائی نہ دیا۔ وہ چاروں آدمی سانس روکے رسی کے سرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر مداری نے کہا، اپنی قمیض نیچے پھینک۔ محسن راؤ کی قمیض نیچے آ کے گری۔ اسی طرح ایک ایک کر کے محسن راؤ کے سارے کپڑے نیچے آ کر گرتے رہے۔ اب تیرے بدن پر کیا ہے چھورا؟ کچھ نہیں، اوپر سے محسن راؤ کی آواز آئی۔ ٹھیک ہے، اب اصل تماشا شروع ہوگا، حوصلے سے دیکھنا۔ اس نے اپنی دھوتی میں لپٹا ہوا ایک چاقو نکالا اور اس 6 انچ لمبے چاقو کا پھل کھول کر اس نے زمین پر رکھ دیا اور اپنے بندر کو اشارہ کیا۔ بندر چاقو اپنے منہ میں دبا کر رسی پر چڑھ گیا اور واپس آیا تو اس کے منہ میں چاقو نہ تھا۔ راج مداری آنکھ بند کر کر تیزی سے کچھ پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے آنکھیں کھولی تو اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ اس نے اپنی انگلی زمین پر رکھی اور ایک لکیر کھینچی، سیدھا ہاتھ۔ تھوڑی دیر میں سیدھا ہاتھ شانے سے کٹ کر الگ ہو کر زمین پر آ گرا۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاقو سے کاٹ کر نیچے پھینکا گیا۔ پھر اس نے کہا، الٹا ہاتھ۔ اسی طرح ایک محسن راؤ کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا نیچے آ کر گرتا رہا۔ چاروں ڈاکو یہ منظر دیکھ کر حیران اور پریشان تھے۔ ان کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ راج مداری کو محض تماشا دکھانے والا سمجھ رہے تھے، لیکن وہ تو بہت بڑا قاتل نکلا۔ اس نے اپنے دعوے کے مطابق بغیر ہاتھ لگائے محسن راؤ کے ٹوٹے کر دیے تھے، جنہیں وہ چاروں اپنی 8 آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اب کھڑے کھڑے کیا دیکھو ہو، اب جاؤ اپنا رستہ پکڑو۔ صبح ہی صبح تاؤ دلا کر ہم سے خون کروا دیا، وہ بھی چھورا کا۔ بڑا پاپ کروایا تم لوگوں نے، اب اپنی شکل گم کرو۔ اس کی یہ بات سن کر جو اس نے بڑے خوفناک انداز میں کہی تھی، چاروں کے پاؤں کھڑ گئے۔ ویسے بھی وہ محسن راؤ کو قتل کرنے آئے تھے، اب بغیر گولی کے ہی قتل ہو گیا تھا۔ ایسی سفاکی سے تو وہ بھی اسے نہیں مار سکتے تھے۔ چاروں نے ایک دوسرے کو آنکھوں آنکھوں میں چلنے کا اشارہ کیا اور اپنے اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے۔ راج مداری کو جب
یقین ہو گیا کہ وہ چاروں دور جا چکے ہیں تو اس نے اپنی ران پر ہاتھ مار کر زوردار قہقہہ لگایا اور اپنے برابر بیٹھے ہوئے بندر سے بولا، لا رے رسیا چاقو۔ وہ بیچارہ بندر بھی اتنی دیر سے اپنے منہ میں چاقو دبائے پریشان ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً اس کے سامنے آ کے چاقو اپنے دانتوں سے چھوڑ دیا اور پھر اس نے محسن راؤ سے کہا کہ آ جا رے چھورا۔ یہ آواز سن کر محسن راؤ جو ایک درخت کے پیچھے چھپا یہ تماشا دیکھ رہا تھا، ہنستا ہوا درخت کی اوٹ سے باہر نکل آیا۔ اب وہ نہ وہاں محسن کی لاش کے ٹکڑے تھے، نہ آسمان کی طرف جاتی رسی تھی، البتہ راج مداری کی لاٹھی زمین پر اسی طرح پڑی ہوئی تھی جیسے اس نے پھینکی تھی۔ محسن راؤ کی سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا طلسم تھا۔ وہ حیران پریشان راج مداری کو دیکھ رہا تھا۔ البتہ اسے اس بات کی خوشی تھی کہ اس کی جان بچ گئی۔ کرائے کے قاتلوں نے اسے راج مداری نے بچا لیا تھا، جادو کے زور سے ہی صحیح۔ راج مداری یہاں سے کچھ فاصلے پر بیٹھا آسن مارے عملیات میں مصروف تھا۔ رسیا نے جب محسن راؤ کو درخت سے باندھتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ فوراً راج مداری کے پاس پہنچا اور اپنے اشاروں سے اسے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ راج مداری نے بندر اور ریچھ پالے ہوئے تھے۔ وہ بندر اور ریچھ دکھانے کا تماشا دکھانے والوں میں سے نہیں تھا، وہ بہت بڑا جادوگر تھا۔ اس کا 2-2.5 گھنٹے کا تماشا لوگوں کو دم بخود کر دیتا تھا۔ وہ ایک مددگار کی تلاش میں تھا۔ اس کی لڑکی اب جوان ہو گئی تھی، راج مداری کے ساتھ وہی جاتی تھی، لیکن اب وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان تماشوں میں اپنی بیٹی کو ساتھ رکھے۔ محسن راؤ کو دیکھ کر اس کے دل کی کلی کھل گئی۔ اس نے کھڑے کھڑے فیصلہ کر لیا کہ ان چاروں قاتلوں سے محسن راؤ کی جان کیسے چھڑانی ہے، اور پھر ان سے جان چھڑانے کے لیے اسے محنت نہ کرنی پڑی۔ وہ چاروں احمق خود بخود اس کے جال میں پھنس گئے۔ لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ محسن راؤ کو اپنا کیسے بنایا جائے۔ وہ چھوٹا ضرور تھا لیکن نادان نہ تھا۔ اب تو اسے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے شکار کی آڑ میں اس کے قتل کی سازش کی گئی تھی اور اس کا چچا ہی اس سازش کا اصل مرکز تھا۔ راج مداری یہ سوچ رہا تھا کہ اس لڑکے کی روح پر کس طرح قبضہ کیا جائے کہ وہ سب کچھ بھول جائے اور اسے چھوڑ کر جانے کا نام نہ لے۔ محسن راؤ نے مختصراً اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ راج مداری نے تھوڑے فاصلے پر وہاں اپنا آسن جمایا ہوا تھا، وہ کسی عمل میں مصروف تھا۔ راج مداری نے محسن کو پانی سے بھری ایک چھوٹی سی بالٹی سے پانی پلایا اور ریچھ کی کھال تہہ کر کر اس کی جھولی میں ڈال دی اور جھولی اپنے کندھے پر لٹکائی اور تیز تیز گھر کی طرف چل پڑا۔ کوئی 1.5-2 گھنٹے تک چلنے کے بعد وہ جنگل سے نکلے۔ راج مداری نے کہا کہ چھورے تھکے تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ بہت بڑھیا، راج مداری خوش ہو کر بولا۔ راج مداری نے نہر کا وہ پل جو سامنے تھا اسے پار کیا اور محسن راؤ کو لے کر جھونپڑیوں پر مشتمل ایک بستی میں داخل ہو گیا۔ ان جھونپڑیوں میں کچھ کچے پکے مکان دکھائی دے رہے تھے۔ راج مداری کا مٹی سے بنا 2 کمروں کا مکان تھا۔ کمروں کے سامنے ایک کھلا صحن تھا۔ صحن کے چاروں طرف کچی دیوار بنی ہوئی تھی۔ یہ ایک چھوٹی سی بستی تھی۔ یہاں زیادہ تر کھیل تماشے دکھانے والے مداری آباد تھے۔ ہر گھر کے سامنے ریچھ، بندر، بکرے اور کتے بندھے ہوئے تھے۔ راج مداری کا گھر سب سے اچھا اور بڑا تھا، صاف ستھرا اور لپا پتا۔ وہ اس بستی کا سردار تھا اور مکھیا جی کہلاتا تھا۔ راج مداری کی بیٹی کا نام یوں تو اللہ رکھی تھا لیکن اسے راکھی کہہ کر پکارتا تھا۔ راکھی 14-15 سال کی ایک پرکشش لڑکی تھی۔ وہ اپنی ماں پر گئی تھی۔ اس کی ماں کو مرے ہوئے 2 سال ہو گئے تھے اور وہ بستی کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ راکھی بھی بستی کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ راج مداری کے ہاں 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے لیکن دونوں 4 سال کے ہو کر مر گئے تھے۔ محسن راؤ کے روپ میں اسے پلا پلایا بیٹا مل گیا تھا۔ وہ راستے بھر یہ سوچتا آیا تھا کہ محسن راؤ پر ایسا کیا جادو ٹونا کرے کہ وہ اس کا مطیع اور فرما بردار بن کر بستی میں رہ جائے، یہاں سے جانے کا نام نہ لے۔ لیکن راج مداری کے لیے یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ اسے کسی کے دل پر قبضہ جمانے کے بہت سے عمل آتے تھے۔ رات کے شہنشاہ کا پنجہ اس کے گلے میں پڑا ہوا تھا۔
گھر پہنچ کر اس نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ سادہ کاغذ پر الو کے پنجے سے کچھ پراسرار نشان بنائے۔ نشان بنانے کے دوران وہ کچھ بڑبڑاتا بھی رہا۔ اس نے راکھی سے ایک گلاس شربت لانے کو کہا۔ راکھی نے شربت سے بھرا گلاس باپ کے سامنے رکھا تو اس نے کاغذ کو شربت میں ڈال کر اسے تھوڑا گھما کر نکال لیا اور راکھی سے کہا کہ وہ محسن راؤ کو شربت دے آئے۔ محسن راؤ دوسرے کمرے میں چرپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ لمبا سفر طے کر کے آیا تھا، تھک گیا۔ راکھی کمرے میں داخل ہوئی تو محسن نے نظر اٹھا کر راکھی کو دیکھا۔ راکھی نے گلاس آگے بڑھایا، یہ لو پی لو۔ محسن راؤ نے گلاس اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ وہ پورا کا پورا شربت ٹھنڈا اور میٹھا اسے پی گیا۔ اس شربت نے اپنا کام دکھایا۔ اس عمل نے اس کا ماضی تو نہیں چھینا، اسے یہ تو یاد رہا کہ وہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن اپنے مستقبل سے بیگانہ ہو گیا۔ راج مداری کے اس کچے گھر کی محبت اس کے دل میں سما گئی۔ کبھی اندر سے کوئی زور لگاتا، اسے یاد دلاتا کہ اس کا گھر لاہور میں ہے اور اسے جانا ہے، لیکن باوجود کوشش کے وہ اس بستی کی حدود سے باہر نہیں نکل پاتا۔ اس پر گھبراہٹ طاری ہو جاتی۔ اس طرح 2 سال گزر گئے۔ راج مداری نے آہستہ آہستہ اپنا فن اسے بخشنا شروع کیا۔ اب وہ چھوٹے موٹے تماشے کر کے لوگوں کو حیران کر دیتا تھا۔ راج مداری نے چھوٹے موٹے تماشوں کے ساتھ جنگل کا علم بھی اسے سکھانا شروع کیا۔ راج مداری جانوروں کی آواز کا ماہر تھا۔ وہ اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکالتا تھا کہ مطلوبہ جانور یا پرندہ اس کی آواز سن کر اس کے سامنے آ جاتا تھا۔ محسن راؤ کو شکار کا بہت شوق تھا۔ اس نے بہت جلد پرندوں اور چرندوں کی آوازیں سیکھ لیں۔ اب اس کا بہترین مشغلہ یہ تھا کہ وہ صبح اٹھ کر جنگل جاتا۔ اسے تیتر کے شکار کا بہت شوق تھا۔ جنگل میں جہاں کہیں اسے تیتر نظر آتا، وہ جال بچھا کر ایک جگہ بیٹھ جاتا اور اپنے منہ سے تیتر بلانے کی آواز نکالتا۔ 2-4 آوازوں کے بعد ہی تیتر کا جواب آنے لگتا اور دوڑتے اڑتے ہوئے تیتر اس کی طرف کھینچے چلے آتے۔ یوں وہ جنگل سے تیتر پکڑ کے لے آتا۔ راکھی ان تیتروں کو ذبح کر کر بناتی۔ محسن راؤ بڑے مزے سے گوشت کھاتا۔ بستی کے قریب ہی نہر تھی۔ محسن اپنی تیراکی کا شوق نہر میں تیر کر پورا کرتا۔ وہ دھڑا دھڑ پل سے چھلانگ مار کر پانی میں گرتا اور غوطہ لگا کر کہیں کا کہیں جا نکلتا۔ اب اسے راج مداری کے کھیل تماشوں میں ہی مزہ آنے لگا تھا۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ محسن جوان ہو گیا۔ ایک تو محسن خوبصورت تھا، اوپر سے جوان تھا اور پھر ساحر تھا۔ ان تینوں چیزوں نے آس پاس کے علاقوں میں اسے بے حد مقبول بنا دیا تھا۔ بستی کی لڑکیاں تو ایک نظر کو ترستی تھیں، مگر وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ خود راکھی اگرچہ اس سے 2-3 سال بڑی تھی، لیکن اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ اس پر ہر وقت جان نچھاور کرنے کو تیار رہتی تھی، لیکن محسن راؤ اپنی دھن میں مگن رہتا تھا۔ راج مداری اسے بیٹیوں کی طرح چاہتا تھا، اس لیے وہ بھی راکھی کو عزت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ ایک روز صبح ہی صبح راجہ بہرام نگر کا کارندہ گھوڑے پر سوار راج مداری کے گھر پہنچا۔ راجہ بہرام نگر کھیل تماشے کے بڑے شوقین تھے۔ وہ راج مداری کو کھیل تماشا دکھانے کے لیے بلاتے رہتے تھے۔ آج بھی ان کا کارندہ انہی کا پیغام لے کر آیا تھا۔ راجہ بہرام نگر کی بیٹی نادرہ کی 2 دن بعد منگنی تھی، لہٰذا اس موقع پر اس کا کھیل تماشا رکھا گیا تھا اور اسے بلایا گیا تھا۔ راج مداری کی بھلا کیا مجال تھی کہ وہ جانے سے انکار کرتا۔ اس نے فوراً ہی حامی بھری اور پروگرام طے کر لیا۔ 2 دن کے بعد دوپہر کو راجہ صاحب کی گاڑی انہیں آ کر لے گئی۔ 2 گھنٹے کے سفر کے بعد دونوں بہرام نگر پہنچ گئے۔ راجہ صاحب کی حویلی اس موقع پر خوب سجی ہوئی تھی۔ راج مداری کے لیے ایک چھوٹا سا اسٹیج بنایا گیا تھا۔ سامنے گھاس پر کرسیاں بچھی ہوئی تھیں، لوگ آتے جاتے تھے اور بیٹھتے جاتے تھے۔ راج مداری اور محسن راؤ اسٹیج پر موجود تھے۔ کچھ دیر کے بعد سامنے والی کرسیوں پر نادرہ اور اس کا ہونے والا شوہر وقار بیٹھ گئے۔ نادرہ کی طرف اس کے ہونے والے سسر بھی تھے اور اس کے شوہر کی طرف راجہ بہرام نگر بیٹھ گئے۔ راج مداری نے اپنے گلے میں پڑے رات کے شہنشاہ کا پنجہ چوما اور نعرہ مستانہ لگا کر راجہ بہرام سنگھ کو سلام کیا۔